بات کرنے کے لیے ہمیں احتشام الحق نے بھی جوائن کیا ہے۔ احتشام الحق صاحب کیا کامنٹ کریں گے اس تازہ صورتحال پر؟ انتہائی خوشائن خبر ہے یہ آج کی۔ جی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ چند دن پہلے بھی شاید ٹیلی ویژن پہ کسی نے تجویز پیش کی تھی، لیکن عام طور پہ خیال تھا کہ یہ شاید ایسے ہی فی الحال بات ہو رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں، ایک بہت بڑا فیصلہ کابینہ نے فیصلہ کیا، اور اس کی کانوٹیشن میرے خیال میں جو زیادہ بنتی ہے، جو زیادہ اس کی اہمیت ہے، وہ ہندوستان میں ہے۔ وہ دیکھیں اس وقت ہندوستان میں جہاں پہ ان کے انٹرنلی ان کی سول سوسائٹی، ان کا میڈیا، ان کے تجزیہ کار فارمر جرنل جو سمجھتے ہیں کہ بات بیلنس کرنی چاہیے، وہ جتنی تعریف کر رہے ہیں عاصم منیر صاحب کی اور ہمارے ایک چیف کی، تو اس حوالے سے تو وہ وہاں پہ میرا خیال ہے اور ان پہ اوس پڑے گی، اور دنیا ان کو کہے گی دیکھیں انہیں تو اچیومنٹ کی ہے۔ تو ان کی سویلین گورنمنٹ نے ان کو، جس کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پروموشن کی بات کی فیلڈ مارشل کی، تو میرا خیال ہے یہ باتیں وہاں پہ زیادہ تکلیف دہ ہوں گی، وہاں پہ یہ باتیں ہوں گی کہ بھئی انہوں نے کیا کیا۔ میرا خیال ہے ادھر تو انورسلی ہونا چاہیے کہ جنہوں نے پرفارم نہیں کیا۔ ابھی دیکھیں نا، مودی سے تو لوگ کہہ رہے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے جس کو کہتے ہیں جو کولیشن پارٹنر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ یہی بات جے شنکر کے بارے میں کہی جا رہی ہے، جو کہا جا رہا ہے 30 سال سے فارن پالیسی کا ایکسپرٹ بنا ہوا ہے وہاں پہ، فارن منسٹر ان کا، اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی سخت کرٹیسزم ہو رہا ہے اس کے خلاف، اس کو، اور وہ استعفیٰ دینے کی لوگ بات کر رہے ہیں۔ وہ اتنا ڈر گیا، وہ کہتا ہے جی مجھے بلٹ پروف گاڑی دی جائے، مجھے سیکورٹی کو خطرہ ہے۔ یہی وہاں پہ جو ہے ہم کے جنرلوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو تو بات کرنی نہیں آتی۔ ایئر چیف سے پوچھا گیا، دوسرے سے پوچھا گیا کہ جی رافیل جہاز گرائے گئے ہیں، تو اس کا جواب وہ کیا دیتے ہیں؟ دیکھیں جی اب کیا کریں، اگر یہ میں مان لوں کہ یہ دشمن نے کیا تو فائدہ دشمن کو ہوگا، آپ کو کیا فائدہ ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ جی ابھی تو ہم پروسیس میں ہیں، دیکھ رہے ہیں چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، تو دنیا بھی ان کو دیکھ رہی ہے کہ انٹلیکچوئل لیول بھی ایئر چیف کا دیکھیں یا ملٹری کے چیف کا دیکھیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے جس کو کہنا چاہیے آرمی چیف کو اور ایئر چیف کو، جس طرح باہر کی دنیا کہہ رہی ہے، باہر کے اخبارات کہہ رہے ہیں، باہر کے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے تو اس کی جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ بہت اسٹرانگ میسج بھی ہے خاص طور پہ ہندوستان کے لیے۔ احتشام صاحب، پاکستان کی ہسٹری میں ایوب خان کے بعد جنرل عاصم منیر وہ دوسرے شخص ہوں گے جو کہ فیلڈ مارشل کے طور پر اپنا کردار ادا کریں گے، اور ملٹری میں بھی یہ موسٹ سینئر رینک ہے، تو اس رول کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیا کردار ادا کرنا ہوتا ہے؟ یہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں یہ تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ جو 7 اور 8 کی رات کو جس انداز سے ہماری عسکری قیادت نے لیڈ بائی عاصم منیر، جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب نے جس طرح لیڈ کیا، جس طریقے سے اس رات کو دعا کرائی گئی، اور وزیر اعظم بھی وہاں تھے، اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے انہوں نے بتایا کہ جی وقت آ گیا ہے، ہم نے تو کسی پہ حملہ نہیں کیا، اب ہم اپنی سرزمین کی حفاظت کریں گے، جواب دیں گے، اور جواب دیا گیا۔ اور ہندوستان تو کہتا تھا کہ بھی آپ کی طرف سے جواب نہیں آیا، ہم نے تو آپ کے ڈرون مار دیا، ہم نے تو نور خان ایئر بیس پہ بھی ڈرون پھینکا تھا، لیکن جب جواب گیا تو اتنی ان کو تکلیف ہوئی، ان کا یہ خیال تھا کہ جی ہم نے تو دہشت گردوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ان کے اڈے انہوں نے تو ہمارے ملٹری انسٹالیشن پہ حملے کر دیے، تو لوگ ان کے انٹلیکچوئل لیول پہ بھی آوازیں اٹھا رہے ہیں، ان کی جو سروسی چیز ہے، تو اس لحاظ سے تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور دیکھنے والی بات ہے کہ جی اب آگے چل کے اس کو کس طرح دیکھا جائے گا۔ میرا خیال ہے ڈیزرو تو کرتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے لیڈ کیا فرام دا فرنٹ، اور آپ نے دیکھا رات دن کر کے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو 4 دن کی لڑائی اس میں 3.5 گھنٹے، ایگزیکٹلی 3 گھنٹے 37 منٹ میں جس طریقے سے ایئر سپریورٹی دکھائی گئی، لینڈ کی سپریورٹی دکھائی گئی، سائبر وارفیئر میں دکھائی گئی، آپریشنل اپنی سپریمیسی دکھائی گئی، تو یہ ساری چیزیں میں اور آپ نہیں بات کر رہے، دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے، دنیا کے ایکسپرٹ کر رہے ہیں، ایون اپوزیشن کے لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں، انہوں نے بھی کہا، پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے، یہ حکومت وقت کا فیصلہ ہے، اور یہ مشترکہ طور پہ پوری کابینہ نے یہ ریکمینڈ کیا، تو ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے۔ آگے کی ذمہ داریاں ان کی اور بڑھ جائیں گی، اور آپ بہتر طریقے سے، اس سے بھی اچھے طریقے سے اگر کوئی کرٹیکل مومنٹس آتے ہیں پاکستان کے لیے تو وہاں پرفارم کریں گے۔ یہی آپ دیکھ لیں اے ٹی صاحب کو بھی اس لحاظ سے بڑی ہے کہ اپنا عہدہ ختم ہونے کے باوجود بھی وہ کنٹینیو کریں گے، تو یہ میرا خیال ہے یہ قوم کی طرف سے بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو لوگ پرفارم کرتے ہیں ان کو ریوارڈ کرنا چاہیے، تو ریوارڈ کیا گیا۔ آپ دیکھیں ایوب خان برسوں پہلے کی بات ہوئی تھی، اور اب ان کو جنرل عاصم منیر کو جس انداز سے ریوارڈ کیا گیا، پوری میرا خیال ہے قوم کے لیے اعزاز، ان کی افواج پاکستان کے لیے، سروس کے لیے، آرم فورسز کے لیے بہت بڑا ریوارڈ، بہت بڑا انکریجنگ ایلیمنٹ ہے، اور میرا خیال ہے جو آئندہ کے لیے اب اس طرح کی جب بات ہوگی، کیونکہ مودی تو مسلسل کہہ رہا ہے
کہ جی یہ تو ابھی یہ اپنا جو ہمارا مارکا ہے، یہ جو ہم نے سندور آپریشن شروع کیا ہے، یہ تو پاز آیا ہے، یہ کنٹینیو کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ قوم کو انہیں ضرورت ہے، ان کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، اور یہ اپنی ان پٹ دیں گے. اور جس طریقے سے فنڈ سے لیڈ کر رہے ہیں جناب عاصم اور یہ چیف، تو میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں بھی نتھنگ کین بی سیڈ کہ اگر پھر کوئی مس ایڈونچر ہوتی ہے تو اس کا جواب بھی دیں گے. اس کے لیے پریپیئرڈنس بہت ضروری ہے. اس کے لیے اپنی جس کو کہنا چاہیے جنگی مہارت اور اس کے ساتھ اپنی بھرپور رہنمائی دینا. تو میرا خیال ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج امریکہ میں بھی آپ دیکھ لیں، ویسٹرن یورپ میں دیکھ لیں، باقی جگہوں پہ کہ جی جس طریقے سے بیلنس آف پاور سب کانٹیننٹ میں ریسٹور کیا گیا، وہ تو ظاہر ہے یہ سارا کریڈٹ جنرل عاصم کو جاتا ہے نا. وہی ہندوستان جو کہتا تھا جی پاکستان کیا بیچتا ہے، جب چاہیں گے ہم کو صفایا کر دیں گے. اب دنیا کیا کہہ رہی، ہائفینیٹڈ اور ڈی ہائفینیٹڈ کی بحث ہے. امریکہ نے جس طریقے سے پاکستان کی سو مینی ویز سپورٹ کر دی اور کشمیر کے معاملے پر انہوں نے گفتگو کی. ایک وقت تھا کہ وہاں پہ لوگ کہتے تھے نہیں جی انڈیا تو بس سپر پاور ہے قسم کے ریجن کی، اور اب آپ دیکھ لیں کوئی بھی نہیں ان کو لے رہا. کنونشنل وارفیئر میں بھی لوگ کہتے ہیں، ان کے اپنے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو شاید ابھی نیوکلیر کی باری نہیں آئے گی. کنونشنل وارفیئر میں جس طرح انہوں نے مارا ہے، جس طرح ایئر فورس کی صلاحیتیں ابھر کے سامنے آئی ہیں، انڈیجنس سارا پروگرام 80-90% تھا جس کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا. وہ تو جھوٹا الزام لگایا انہوں نے کہ جی انہوں نے شاہین میزائل چلائے، بیلسٹک میزائل چلائے. وہ تو کام دکھایا، آپ نے دیکھا فتح 1 اور فتح 2 نے زیادہ. تو میرا خیال ہے ہندوستان تو بڑی تکلیف میں ہوگا. عاصم منیر کی اس درجے زبردست ترقی پہ ہندوستان میں تو میرا خیال ہے مایوسی کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی اور ملٹری قیادت کے اوپر سوالات اٹھائے جائیں گے کہ بھئی دیکھیں اس قوم نے، اس الیکٹڈ گورنمنٹ نے، اس کی کابینہ نے اتنا بڑا ان کو اعزاز دیا، تو آپ نے کیا کیا. تو میرا خیال ہے ہندوستان کو زیادہ تکلیف ہوگی، لوگ ان کے سوالات اٹھائیں گے اس بات پہ. لیکن میرا خیال ہے یہ اب ہمارے کانٹیکسٹ میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور میرا خیال ہے اور ذمہ داریاں جنرل عاصم کی اور ایئر چیف کی بڑھ جائیں گی. جی تو شام صاحب، ہم تو یہ پہلے سے ہی دیکھتے آئے کہ جب یہ جنگ کی شروعات ہوئی تھی تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ان کے بھارتی فوج کو، ان کے آفیسرز کو ہی برطرف کیا جا رہا تھا، ان کی ڈسرسپیکٹ کی جا رہی تھی. اور آن دا ادر ہینڈ ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ظاہر ہے جب پوری قوم ایک چیز پر متحد ہے اور پاک افواج کے ساتھ ہے، اور ایسے موقع پر ترقی کرنا بہت ہی خوش آئند ہے. کہیں نہ کہیں پھر پاک افواج کے جوانوں کے اندر بھی ہم وہ موٹیویشن دیکھتے ہیں کہ تمام تر کام جو ہے وہ سارے میرٹ پر ہو رہے ہیں، کس طریقے سے ترقی دی جا رہی ہے. تو اوور آل یہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئند ہے. جی بڑا اچھا سوال ہے سعدیہ آپ کا. دیکھیں جس طریقے سے لوور رینکس پہ بھی دیکھ لیں اور ہائی لیول پہ دیکھ لیں، جہاں جہاں آپ نے دیکھا عید کا موقع ہو، یہ آپ دیکھ لیں یہ 3.5 گھنٹے 3 دن کی جو ہم نے مارکا مارا ہے. آپ دیکھ لیں جنرل عاصم ہوں، ایئر چیف ہوں، بحریہ کے چیف ہوں، ہماری سویلین قیادت ہو. آپ نے دیکھا بارڈرز پہ یہ جو گئے ہیں، ابھی دیکھیں پرائم منسٹر کل گئے ہوئے تھے وہاں پہ، کراچی گئے ہوئے تھے، بحریہ میں ان کو جس طرح سپورٹ کی گئی، ان کی خدمات کو سراہا گیا. تو یہ اس لحاظ سے بھی بہت ہی انکریجنگ اپ لفٹنگ قسم کی موو ہے. اور نیچے بھی میرا خیال ہے بہت زیادہ جو آپ دیکھ لیں نچلی رینک سے اوپر رینک تک، جس میں میرے خیال میں سعدیہ بہت زیادہ اعتماد آئے گا ہماری آرم فورسز میں، اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو اور تیار کریں گے. اور ایک تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے جس طرح جواب دیا، اور ساتھ ساتھ اب تو آپ نے دیکھ لیں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی ہندوستان نے کیا تو ان کو پھر اس کا جواب ملا، آئندہ بھی کریں گے تو جواب ملے گا. اور آپ دیکھ لیں ان کے اختلافات، آج ان کی ٹیلی گراف کی سٹوری دیکھ لیں لندن کی، وہ کیسی ہے کہ جی جس طریقے سے اتنا بڑا 32 ممالک میں 8 وفد جا رہے ہیں ان کے ڈپلومیسی دکھانے کے لیے، پاکستان کے خلاف باتیں کرنے کے لیے، اپنا کیس بڑھانے کے لیے، لیکن اندرونی اختلافات کا شکار ہو گئے ہیں. وفود کو ابھی جا نہیں رہے اور بحث شروع ہوگی کیا کرنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ہمارے یہاں میسج آف وننس کیا، یونٹی پوری قوم نے دکھائی. ہر سطح پہ آپ دیکھ لیں، سیاسی سطح پہ، سول سوسائٹی کے سطح پہ. اس کے بعد سعدیہ آپ دیکھ لیں انفارمیشن وارفیئر میں ہمارے میڈیا نے جتنی ذمہ داری کا ثبوت دیا، آج ہندوستان کے لوگ پاکستان کو سراہ رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں آپ نے اتنا جھوٹ بولا کہ اسلام آباد پہ آپ نے قبضہ کروا دیا، کراچی پورٹ آپ نے تباہ کر دی، اور تو آپ نے کہا جی لاہور کی بندرگاہ بھی تباہ کر دی. تو دنیا سوال کر رہی ہے. ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی کہتا ہے کہ جی کون سا سمندر لگتا ہے لاہور میں، کون سی اپنی وہاں پہ بندرگاہ تھی. تو لوگ ان کو جس کو کہتے ہیں سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اوور آل کانٹیکسٹ میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری قوم نے فتح کا جشن منایا، اس کے بعد ساتھ آپ نے دیکھا شکرانے کا نفل پڑے گئے، اور اسی لحاظ سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے یہ آج کا بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہے. اپنی ہماری کابینہ کا بہت بڑا فیصلہ ہے. اب جہاں ذمہ داریوں میں اور اضافہ ہوگا، میرا خیال ہے ہر رینک میں جس کو کہتے ہیں اعتماد سازی پیدا ہوگی، اور دنیا کو بڑا اسٹرانگ میسج آئے گا کہ جی پاکستان میں
جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں سیاسی سطح پہ، ملٹری کی سطح پہ اور آپریشنل سطح پہ، انہوں نے جو کامیابی دکھائی ہے تو قوم نے ان کے ریوارڈ بھی کیا ہے اور مزید ذمہ داریوں میں بھی اضافہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے جی وہ پاکستان جس کے بارے میں ہندوستان کہتا تھا ہم ان کو آئسولیٹ کر دیں گے، کبھی ہماری فیٹ اف میں جا کے کہتے تھے ٹیرر فنانسنگ ہے، کبھی ابھی آپ دیکھ لیں $2.4 بلین کا IMF کا پروگرام رکوانے کے لیے کتنی کوشش کی. G7 کنٹریز جو ہندوستان بڑا ان کو تکلیف ہے کہ G7 ممالک نے بھی سپورٹ کیا کہ جی IMF کا پیکج آنا چاہیے، تو ہندوستان کی کسی سطح پہ بھی کسی نے بات نہیں سنی. ہر کسی نے پاکستان کے نقطہ نظر کو مانا. یہاں تک کہ ابھی دیکھیں برٹش فارن سیکرٹری ہو کے گئے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اس بات میں بڑا وزن ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائی جائے. اس بات میں پاکستان کے بڑا وزن ہے کہ آپ نے کوئی ثبوت پہلگام کے نہیں دیے. اور ابھی تو آپ نے دیکھا ساتھیہ 3 دن پہلے ان کے فارن اسپوکس پرسن نے کیا کہا، وہ کہتا ہے کہ جی ابھی تو پہلگام کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، لڑائی ہو گئی، جیت بھی ہم گئے اور ابھی آپ تحقیقات کر رہے ہیں، الزامات آپ نے لگائے. تو میرا خیال ہے ہندوستان کی جو سبکی ہوئی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں سفارتکاری کے محاذ پہ جو اب ان کا ہندوستان کا جس کو کہتے ہیں فارن پالیسی ایک ریویو کا وقت آ گیا. ان کے لوگ اپنے کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا، ہم نے بڑا آئیکونک پرسنالٹی بنایا ہوا تھا جے شنکر کو کہ جی اس سے بڑا کوئی سفارتکاری کا ماہر کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا انہوں نے مروا دیا. انہوں نے تو آج یہ صورتحال ہے کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی نہیں، اسرائیل کھڑا ہے اور اندر سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسرائیلی بھی پریشان ہے کہ ہم نے اسلحہ دیا، ہمارے ایکسپرٹیز اس موقع سے پہلے جا کے سری نگر پہ بیٹھ گئے تھے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے. اسی طرح آپ دیکھ لیں اب ہمارے یہ پڑوس میں ہیں طالبان، میں تو یہی کہوں گا وہ نہ شکر ہیں، جو بندوں کے شکر گزار نہیں، اللہ کے شکر گزار بھی نہیں ہو سکتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.